السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ کہف، سورہ کہف جو ہے وہ مکی صورت ہے اور یہ بعثت کے 8ویں یا 10ویں سال، 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی جو مدت ہے اس میں نازل ہوئی، اور اس کی 110 آیات ہیں اور اس میں بہت سے فضائل ہیں۔ اس کے کتنی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم، سورہ مریم اور بنی اسرائیل یہ اتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ اتاق اول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتاق عتیق سے نکلا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوا بیت العتیق، پرانا گھر بیت اللہ کو بھی کہا گیا جو اوپر ہے، تو اتاق کہتے ہیں پرانے، قدیم کو، یعنی قدیم کی جمع ہے، یہ قدیم ہے۔ اور تلاد، تالد کی جمع ہے، تالد بھی قدیم مال، پرانے مال کو کہتے ہیں، جیسے کوئی آپ کا پرانا کو خزانہ ہے، پرانا کوئی مال، کوئی چیز، اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہے، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہے جو مکے میں اول نازل ہیں، اول نازل ہیں۔ آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ سورہ غاشیہ کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، آئی تھنک، اس کی مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، برل۔ اچھا، آگے فضائل ہم اکثر سنتے ہیں اور اکثر ہمیں رٹ بھی چکے ہیں کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ نور کیا ہے بھلا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کو نور ہدایت کہتے ہیں۔ یہ نور ہدایت ہے جو 2 جمعوں کے درمیان، یہ جو درمیانی پیریڈ ہے، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو ہے اس میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے، یعنی 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اس لیے جو 7 ڈیز ہیں ان میں یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے۔ اور مگر یہ نور ملے گا کس کو؟ جو ہم پہلے ابھی بات کر رہے تھے، یہ نور ہدایت کس کے لیے؟ کہ جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، جس طرح سے یہ نازل ہوئی، اس بات کو زیادہ سمجھنا ہے کہ جس طرح سے یہ نازل ہوئی اس طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو یہ نور ہدایت ملے گا۔ یعنی ہم نے سورہ کہف کو ایسے رٹ کے نہیں پڑھنا، جلدی نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ جو ہے تھوڑا کر کے سیکھ لیں، ایک آیت سیکھ لیں، 2 سیکھ لیں، 3 سیکھ لیں، لیکن اس کو سمجھیں کہ یہ کس لیے۔ اچھا، ایک تو حدیث یہ ہو گئی کہ 2 نور جو ہیں وہ اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے 2 جمعوں کے درمیان۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے یہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ یعنی اپنی قبر آپ دیکھیں، بالفضل پاکستان میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، ویسے تو دعا ہی کرنی چاہیے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ یعنی جو شہادت کی دعا ہے کہ مدینے میں ہی موت ہو، تو لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی پاکستان میں ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ جہاں پر آپ کی قبر ہے وہاں سے نکل کر آپ نے مکے تک ہی جانا ہے، عرفات، یا مطلب زمین تو چینج ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کس طرح سے میدان لگاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ والا میدان ہے، اسی طرح مطلب یہی والا ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا جب دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور صف کی تار، اندر کی تار جو ہے فرشتے آئیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تو یہ بڑا عجیب سا سینریو بن جاتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنی اقامت گاہ سے جب وہ مکہ تک پہنچے گا، عرفات تک، تو اس کے لیے ساتھ میں نور ہوگا، لیکن کس کے لیے؟ کہ
ایسے تلاوت کی جیسے یہ نازل ہوئی، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے۔ اچھا آگے آتا ہے، اور جس نے اس سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور کئی جگہوں پر پہلی آیات کا آتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور بھی ہے، اور آخری 10 آیات کی فضیلت مطلب حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کو یاد کرے گا اور ان کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ جو نور والی ہے یہ مستدرک حاکم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، آئی تھنک گھوڑا تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا، یعنی ایک اس کے اوپر نا ایسے شیلٹر سا نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات آئی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوئی ہے، لیکن وہ مخصوص سورہ کہف اس وقت پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے معاملات کو درست کرے کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اچھا آگے آتا ہے اس میں نا، آپ دیکھیں کہ کہف جو ہے وہ اپنے نام کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ایک سمبولک ہے۔ کہف کیو کو کہتے ہیں کہ جب فتنے ہوں گے تو انسان کہاں جائے گا، کہاں پناہ لے گا، آرڈر کہاں کا ہے۔ تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ فتنوں کے حوالے سے یعنی وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کو پناہ ملتی ہے، اور کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں پر انسان کو پناہ ملے، تو یہ اپنے نام کی وجہ سے بھی ایک سمبولک ہے کہف جو ہے، کیو کو جو کہتے ہیں کہ یہ پناہ لی جائے گی۔ اچھا اس میں دلچسپ کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ قرآن کے مڈل میں ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا ہے، اور جو وسط ہے سینٹر میں ہے تو وہ بھی الحمد سے ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے ہی ہوا ہے، یعنی دوسرا پہلا حصہ بھی یہیں سے اور دوسرا حصہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سورہ نام ہے، سبا ہے، سورہ فاتر ہے، جہاں سے بھی ان سے بھی سورہ الحمدللہ سے یہ صورتیں شروع ہوئی ہیں۔ اچھا فتنہ، فتنوں میں یہ فتنوں کے لیے، فتن کسے کہتے ہیں؟ فاتانون، فتن اس کا روٹ ہے۔ فتنہ کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کہ انسان کا کھرا اور کھوٹا پتہ چل جائے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، رہتا ہے حق پر کہ نہیں رہتا، ڈول جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ ابن العربی فتنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فتنہ کے کئی معنی ہیں۔ اس کا معنی آزمائش ہے، مشقت ہے، مال ہے، مال کو بھی فتنہ کہا گیا، اولاد بھی فتنہ، کفر بھی فتنہ، اختلافات بھی فتنہ، آگ سے جلانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے فتنہ، اور ظلم بھی فتنہ ہے۔ یہ اس وقت جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہی ہے۔ وہ فتنہ کیسے ہے؟ ان کے لیے فتنہ، ان کے لیے جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی پر اس کی بوجھ سے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہمارے لیے فتنہ کیسے ہے؟ اتنا ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے لیے اس لیے ہے کہ آیا کہ جیسے کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی بات کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کے وہاں پہ جہاد کروں، یا سے منیر اپنی فوجیں لے جائے۔ اوکے ادھر چلے جاؤ، آتے ہیں۔ تو اس اللہ کو تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر سے بھی نمرود کی جو ہے وہ فوج کو مروا دیا تھا، اب ابیلوں سے ابرہا کا لشکر، تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت، بالکل بھی نہیں۔ یہ اصل میں ہماری آزمائش ہے، اصل میں چھانٹی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اب کھرا کھوٹا پتہ چل رہا ہے، نیک بد، اچھے برے سب کی تمیز ہو رہی ہے، مخلص کون ہے، ایمان والے کون ہیں، اور منافق کون ہے۔ اس وقت کا جو فتنے، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جو فلسطین کے بارے میں ہے۔
اچھا آگے ہے یہ فتنہ جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کبھی انسان کی اپنی طرف سے۔ اللہ سے فتنہ کس طرح کہ اگر فتنہ اللہ کی طرف سے ہو تو حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تاکہ بندے کو چھانٹ لے۔ اب جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ حکمت اللہ کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید جنت میں جگہ دینی ہے، ان کے صبر، ان کی آزمائشیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں باغات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی چھانٹی کا، ایسے تھوڑی جنت مل جاتی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اتنی آسائشوں میں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی کہ اتنی آسائشوں میں اور پھر ہم جنت کی بھی بات کریں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ہی دینی ہو، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ یقیناً، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اگر فتنہ اللہ کی طرف سے ہے تو حکمت کی وجہ سے ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو چھانٹ لے، اور اکثر فتنہ اپنے نفس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی صبح جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی کہ ہم کیا لگژریز کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اللہ کے نبی کہنے ہیں کہ بہترین مال جو ہے بکریاں ہوں گی۔ اچھا مطلب اٹریکشن کتنی ہے اس جانور میں، کبھی غور کیا تو یا مجھے ہی لگتا ہے نا، اس پہ پیار بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے کہ بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا۔ اس طرف کیوں نکلے گا؟ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سبزہ ہوگا، پہاڑ کی چوٹی پہ زیادہ سبزہ، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں جائیں اس ایریا میں، ہزارہ والی سائڈ پہ اور ان علاقوں میں، تو وہاں پہ اوپر ہی بکریاں وغیرہ خود بخود چار رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں پہاڑ والی سائڈ پہ سارا۔ اچھا جنہیں وہ لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی اس قدر فتنے ہوں گے، مثال کے طور پہ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے، اب اسی سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی تک ہوم ورک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں بھی ہوم ورک کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، تو کتنے ہم فتنوں میں کہ وہ ہوم ورک ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ تو میں ویسے ایک چھوٹی سی ابھی مثال دی ہے کہ وہ ہوم ورک جو ہے وہ آپ لوگوں کو کرنے میں، ظاہر بات ہے مجھے کرنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ بچے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اس سے مشکل ہے یہ۔ اپنے آپ کو تو آپ چلو کر ہی لیں گے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، سارا کچھ دیکھ داکھ لیا ہر چیز، لیکن وہ تو ابھی بچے ہیں اور ان کو اس سائڈ پہ لانا بہت مشکل ہے، لیکن لانا تو ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اچھا یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ یہ بھی میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی ہوم ورک والی، کہ جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا، لیکن واللہ علم اس سے بھی برے حالات آنے والے ہیں۔ دین پہ قائم کرنا آیا نہیں کہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے ہاتھ پہ آگ کہاں، اور جو ہے وہ ان میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ جب سنت کو چھوڑ دیا جائے گا اور جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس وقت یعنی بدعت کب ہوتی ہے؟ جب سنت چل جاتی ہے، تو جب سنت آ جاتی ہے تو بدعت غائب ہو جاتی ہے، یعنی دونوں اپوزٹ ہیں، تو اس وقت 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو فتنوں کے دور میں ایک حدیث میں ہے کہ 50 عمل کرنے والے، یعنی ایسا شخص کہ اگر جو فتنوں سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس آپ مطلب 50 معروف ہوں، ایک نہیں، تو سوری میں نے نام لے دیا، کوئی بات نہیں، ہم اس سے
تو وہ اتنا یعنی ثواب ملے گا کہ 50 کے برابر، یعنی 50 میرے جیسی اور ہوں تو اتنا. مشکل بھی بہت ہے لیکن یعنی ناممکن نہیں ہے، پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے. یہ میں بار بار اس لیے ساتھ میں کہتی ہوں کہ بندہ کہتا ہے کہ کیسے بچیں، اس لیے ممکن ہے. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی حدیث اور میری نظر سے پہلی دفعہ گزری تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس دور میں 5 نمازیں اپنی پوری کر لیتے ہیں نا، 5 نمازیں بھی جو شخص، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 95 میں سے 5% ہیں جو نمازی ہیں پکے، ادروائز جمعہ ہے یا پھر عید ہے، کسی کی پوری نہیں ہے، کوئی صبح پڑھ لی، صبح نہیں پڑھی تو بیچ کی پڑھ لی، رات کی چھوڑ دی، یا اکثر لوگ صبح لیٹ پڑھتے ہیں، مطلب پوری اس طرح سے نہیں ہے. تو یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ فتنوں کے دور میں، فتنہ ہی ہے نا کہ ہم رات لیٹ سوتے ہیں، اکثر صبح نہیں آنکھ کھلتی اور نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا. پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، دعائیں بھی ہیں کافی ساری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور ایک اور دعا ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ میں نے بڑے عرصے پہلے اس کو یاد کیا تھا، عائشہ بہت چھوٹی سی تھی اس وقت، تو ابراہیم کی ڈیتھ کے بعد. اچھا یہ لے لو، میں نے لے لی تھی. اچھا تو وہ نا عربک صحیح طرح سے یاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے ترجمہ اس کا یاد کر لیا، ویسے تو ہو جاتی، پتہ نہیں اس کی کیوں نہیں ہوئی، تو میں نے اسی طرح اس کو لکھ لیا. اور یہ دعا نا الحمدللہ اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. آپ بھی اس سے فائدہ لیجئے گا، آپ بھی یاد کر لیجئے گا. مجھے اس دعا نے بہت فائدہ دیا کہ میں نے جب یہ دعا کی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی مجھے وہ جگہ، وہ دن یاد ہے جس دن میں نے بیٹھ کے، جس ٹائم جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ دعا یاد کی تھی. اور وہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، علاقی عقابہ، کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا تیرے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں. اس وقت تو مجھے اس کا اتنا زیادہ نہیں تھا پتا کہ کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، نہ ہی اس وقت اتنا زیادہ یہ تھا ہی. لیکن بعد میں جب جیسے جیسے دور گزرتا گیا، بڑھتا گیا، فتنے بڑھتے گئے، تو تب پتہ چلا کہ نہیں، یہ دعا کیا چیز ہے. اور خاص طور پہ جو پہلی بات ہے کہ اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں، تیرے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں. سب سے بڑا فتنہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ دین میں خلل آنا، دین کے بارے میں، کہ دین آپ کا ناقص ہو رہا ہے اور آپ کا کوئی لاس ہو رہا ہے، آپ کو مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے زواجی تعلقات میں کا ناقص ہو رہا ہے، اور آپ کا کوئی لاس ہو رہا ہے، آپ کو مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے زواجی تعلقات میں، وہ کوئی لاس نہیں ہے. سب سے بڑا لاس تب ہے، اور لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات آپس میں، یہ سب. تو لیکن فتنہ دین میں، دین جب آپ کا خراب ہونے لگے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. یعنی اگر اس صورت میں مطلب 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے. اچھا اس کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹوٹل کل کہا جاتا ہے کہ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے قرآن میں، اور چونکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو انکلیوڈ کر لیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے سورہ نمل اس میں، تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. الحمد کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام تعریفیں، سب شکر کے لیے بھی آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ الحمد میں، ویسے آپ اردو میں مدح کا بھی لفظ یوز کرتے ہیں، کسی کی مدح بیان کرنا. ہم جب خالص اردو پڑھے ہوا کرتے تھے تو مداحت کا لفظ آتا تھا، مدح.
اس میں اتنی تعظیم نہیں ہے، اس میں آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن الحمد میں بڑی تعظیم ہے، محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے وصف کو مکمل طور پر بیان کرنا۔ الحمد تو یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ انسان جو ہے وہ مطلب ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ نہیں کی جاتی نا۔ مطلب ہم میں سے کوئی بھی اگر بڑا اچھا کوئی کام کرتا ہے تو بیچ میں کوئی ایک آدھا، میں نے کہا تھا نا، آپ دن میں دیکھ لیں کہ آپ کتنے کرتے ہیں، وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنی ریکارڈنگ بے شک سن لیا کریں علاوہ ازیں گھر میں کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہاں ویسے جو ہے وہ تھوڑی بہت کر دی جائے، یا مطلب جیسے فوت ہو گیا ہے اس طرح سے، وہ ایک الگ بات ہے، اپریشیٹ کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ خطا کا پتلا ہے، ایک غلطی پھر دوسری، ایک اچھا کام ہو گیا پھر دوسری غلطی ہو گئی پھر تیسری، اس طرح کر کے۔ تو یہ تعریف یعنی الحمد محبت اور تعظیم دونوں کی طرح، دونوں طرف سے۔ اور اس کے لیے شکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حمد کے لیے، کہ تمام شکر بھی اسی کے لیے ہیں۔ پہلے اکثر دیکھا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا نا شکر الحمدللہ، تو ہم نے کہا نا یہ شکر آپ نے کیوں ساتھ لگا دیا، تو لیکن شکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یہ اصل میں شکر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، للہ، للہ میں جو لی ہے نا، للہ ہی، اب اکثر کہتے ہیں اللہ کے لیے، نہیں، اللہ ہی کے لیے، خاص، بالکل، یعنی اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہو، للہ ہی۔ اس لیے میں نے کبھی بھی اس کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ نہیں کی، آئی تھنک نہیں کیا، میرے زبان پہ ہی چڑھا ہوا ہے۔ اور میں آگے سے بچوں کو بھی ہم جب سکھاتی ہوں نا اسٹوڈنٹس کو بھی، تو یہ تھا اللہ ہی کے لیے، یہ لازمی اس کو رکھیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی کے لیے بھی، لیکن اللہ ہی کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ اور الحمد، ویسے بھی الحمد کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، سب سے بہترین ذکر تو لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمد ہے۔ تو الحمد کہنا، الحمدللہ کہنا کیا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ آپ کی جو تکڑی ہے، جو روز محشر جس کو آپ دیکھیں گے، اعمال تولے جائیں گے، آگے ہم پڑھیں گے سورہ اسی میں کہف میں کہ اعمالوں کا بھی وزن ہوگا، اور یہ تکڑی جو ہے وہ بھر جائے گی الحمدللہ۔ اور پھر آتا ہے کہ اس سے اوپر بھی، اس کو پاس کریں شاید، تو شکر جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ الحمدللہ مطلب ہر کام میں آپ ابتدا کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ سے کوئی پوچھا ہے کہ آپ کا کیا حالت ہے، آپ الحمدللہ یہیں سے سٹارٹ کریں اور یہیں سے اینڈ کریں۔ اختتام میں بھی کیا لفظ آتا ہے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہی جنتیوں کی بھی یہی بات ہوگی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمد، بلکہ الحمدللہ کہنے پہ بھی آپ الحمدللہ کہیں، ثم الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں تعریف کرنے کی جو ہے، شکر ادا کرنے کی، نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، معنی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل، جی یہی میں بات پہلے کر رہی تھی، شکر، اس کا معنی شکر بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ الحمدللہ کیوں آیا، کبھی غور کیا ہے سورہ کہف پڑھتے ہوئے؟ بات ہو گئی کہ اللہ کے لیے جس نے نازل کی کتاب، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم پر ایک احسان ہے اللہ کا، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے، وہی ہے جو نازل کر سکتا تھا، تو اس نے کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔
الحمدللہ الذی، الحمدللہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے، الذی جس نے، اس ذات نے، انزل نازل کی، یعنی قرآن، اس کتاب، اس بک کے لیے الحمدللہ ہے کہ اس قرآن کو نازل کیا۔ نور ہدایت ہے، یہ شفا ہے، ہدایت ہے، کئی اس کے نام ہیں قرآن کے۔ اچھا، رحمت ہے، نور ہے، اس طرح کے کئی نام آیا، ہدا آیا۔ الذی وہ ذات، انزلہ جس نے نازل کی، اتاری۔ اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہیں۔ نازل کی، نزول کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ انزلہ من السماء ماء، کہ پانی جو ہے وہ آسمان سے اتارا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرار پکڑے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس سے اس عقیدے کی بھی وہ ہو جاتی ہے، کہیں پہ بھی آپ انزلہ کا لفظ پڑھتے ہیں اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ کس پر کی؟ علی عبدہ، اللہ نے یہ نہیں کہا علی محمد یا کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے کہا علی عبدہ، اللہ نے عبد کی شان بیان کی کہ عبد کیا ہے، بندگی کرنے والا، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا۔ اور نازل کی علی عبدہ، خود نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے پر، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خود گھڑ لیا، اور نہ ہی جبرائیل امین نے گھڑ لیا، جو مجھے الزامات لگاتے تھے کہ جبریل نے خود ہی گھڑ لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا لیا۔ انزل علی عبدہ، اسے نازل کی اپنے بندے پر، اپنے عبد پر، ٹھیک ہے، یہاں پر جو بندے کی تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ الکتاب، یہ کتاب، کتبہ کا ہم کئی بار معنی پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیراگرافس ہیں اور الفاظ ہیں، حروف ہیں، سب چیزیں ہیں، اس میں رکوع ہیں، اس میں مضامین ہیں۔ الکتاب، تو یہ کتاب یعنی قرآن حکیم۔ ولم، اور نہ رکھی، یجعل لہ، اس میں، ولم اور نہیں، یجعل لہ، اس میں، جعل، نہ بنائی اس میں، نہ رکھی اس میں، کیونکہ جعلہ کا مطلب رکھنا، بنانا، کرنا سبھی آتا ہے، تو نہ رکھی لہو، واسطے اس کے، یعنی اس میں، عوجن، کوئی کجی، کوئی پیچیدگی، کوئی ٹیڑھا پن۔ ایواجہ میں نا دو چیزیں ہیں، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ ایواجہ میں اگر تو آواجہ لفظ ہے نا عربک میں، عین زبر آ، واو زبر وا، جیم زبر جا، آواج، آواج یعنی آواج لگا لیں۔ اگر تو آواج ہے نا تو وہ ٹیڑھا پن نا آپ کو دیکھنے سے نا نظر آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی چیز ٹیڑھی ہے، تو بلڈنگ ایسے بنی ہوئی ہے اس شیپ میں، کوئی لکڑی ٹیڑھی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ٹیڑھا پن آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن ایواجہ کسے کہتے ہیں؟ ایواجہ کہتے ہیں معنی میں کجی، یعنی معنی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، یعنی آپ 100% اس کو شور سمجھتے ہوئے، حقیقت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں معنی میں، یعنی کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی لہو لعب نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بیکار بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی افسانہ، کوئی فضول، کوئی کسی قصہ کہانی۔ یہ جو پہلے جو باتیں ہیں اب جو کہتے تھے نا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، یہ بھی تو صحیح ہے، یہ کون سا جھوٹ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کریں تاکہ تم لوگ ڈرو، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ایواجہ، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں، کئی انسان ہوتے ہیں اس طرح کے، یا کوئی کہ اس میں کئی کجیاں، یعنی کس طرح سے، یعنی کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے اس کتاب میں۔ ایواجہ کا مطلب اتنا زیادہ گہرا ہے، اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں تو بہت ہے کہ ایواجہ کیا چیز ہے۔ اچھا، یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ آوج کیا ہے اور ایوج کیا ہے۔ معنی میں ٹیڑھا پن، اس میں کوئی تنافظ ہونا، اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہونا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سراسر سراپا نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ یہ قرآن کی کیا تعریف بیان ہوئی ہے، یہ والی، ولم یجعل لہ عوجا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔
اچھا آگے آ رہا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. قیما سیدھی ہے، لینذر واسطے ڈرانے کے، تاکہ، واسطے نہیں سوری، تاکہ اور واسطے میں فرق ہے، تاکہ وہ ڈرائے، لام تعلیل، تاکہ وہ ڈرائے، بأسن بأسن شدیدن، بأسن شدیدن یعنی کوئی بھی عذاب. بأسن شدیدن آپ دیکھیں کہ ایک اس میں نکرہ ہی ہے، جب تنوین آ جاتی ہے نا کسی بھی چیز کا اینڈ میں تو وہ تنوین ہی ہوتی، جیسے رسول آ گیا ہے، رسولن آ گیا ہے، بأسن آ گیا ہے، عذابن آ گیا ہے، شدیدن آ گیا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اسم نکرہ ہے یعنی کسی بھی قسم کا عذاب. اچھا تاکہ وہ ڈرائے. اچھا قیمن کو تھوڑا سا ہم لے لیں کہ قیم کیا ہے. قیم کے کہا جاتا ہے کہ 3 معنی ہیں. نمبر 1 ہے جو ابن عباس جو کہتے ہیں کہ سیدھی، درست اور میانہ روی پر مبنی بات، بالکل سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ جس کو بولتے ہیں. اور نمبر 2 تمام کتابوں کی نگران ہے، قیم ہے یعنی اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل سب کا ذکر آ رہا ہے، صحیفوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور نمبر 3 اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. ابھی جو ہم کجی کی بات کر رہے تھے، سب سے پہلے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی بات کہہ دی. تو یہ تینوں معنی لیے گئے ہیں علماء نے جو محققین ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے نمبر کے کیا ہے سیدھا، بالکل درست اور میانہ نوی پر مبنی یعنی بیلنس بھی ہے اس میں. اور بیلنس ہی ہوتا ہے نا جب کوئی انسان چیز سیدھا ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے. آپ کسی دیوار پہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، آپ اس طرح کے شوز بھی دیکھتے ہیں تو بیلنس رکھتے ہیں تو تبھی آپ چل پاتے ہیں، اور تھوڑے سے ڈول گئے تو گر گئے. یہ ہے قیم. یہیں سے ہی قامہ کھڑا ہونا، قیام بھی یہیں سے ہی ہے، اور قوام بھی یہیں سے ہی ہے. الرجال قوامون علی النساء جو لفظ آیا وہ بھی یہیں سے ہی ہے. اصل میں قیم کا معنی انچارج بھی ہوتا ہے، بلکہ میں ابھی سنا نہیں ہے اس لیکچر کو، میں انشاءاللہ پینڈنگ پہ ہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ لیکچر سنوں گی. میں نے تھوڑی سی اتنی سی بات سنی تھی کہ وہ قیم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم جماعت اسلامی کا جو سربراہ تھا اس کو پہلے قیم بولتے تھے، یعنی پرنسپل کے لیے بھی، سربراہ کے لیے بھی قیم کا لفظ بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو قیم بالکل درست سیدھا یعنی آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وہ تو خیر اس میں تو نہیں ہے وہ کہا جاتا، یعنی وہ تو قوام میں آ گیا نا، یعنی معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا، ڈسپلن کرنے والا. تو قیمن سیدھی ہے، سیدھا ہے، سیدھی بات ہے. تاکہ اچھا سلیس بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک جگہ پہ، سلیس اتاری. ہم پڑھتے ہیں سلیس اردو، اب آتا ہوگا آپ لوگوں کو یاد کہ سلیس اردو لکھیں، تو سلیس نہیں لکھنی آتی تھی کئی لوگوں کو، بچوں کو. سلیس بڑا اچھا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، بات سمجھ میں آتی. اچھا ٹھیک درست. قیمن سیدھی ہے، تاکہ لینذر تاکہ ڈرائے، بأسن شدیدن آفت عذاب سے، شدیدن سخت، بأسن شدیدہ سخت عذاب سے ڈرائے. اب وہ کون سا عذاب ہے، آنے والا ہے یا قیامت کا ہے یا کون سا ہے، یہ قبر والا معاملہ ہے. من لدنہ اس کی طرف سے، لدن میں نے بتایا تھا اندہ کے الٹرنیٹیو میں ہی آتا ہے، من لدنہ اس کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے مومنوں کو، اور خوشخبری دے المومنین مومنوں کو کس چیز کی، جنت کی. الذین ان لوگوں کو، یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک، یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ کوشچن کیا تھا بچی نے کہ کلمہ پڑھ لینا، پتہ نہیں اس کا مجھے یاد نہیں صحیح طرح سے، کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے تو مومن کب ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کوئی کوشچن تھا. تو مسلمان تو سبھی، بہت سارے لوگ ہیں، 2 کروڑ ہیں، 2 کروڑ کہہ رہی، 2 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، جتنے بھی ہیں 2.25 ہیں.
ایمان والے. اور یہ جو پھر اللہ ہمیں معاف کر دے کہ جہنم کا اوپر والا پورشن اسلام امت محمدیہ کے لیے ہے جہنم کا، تو یہ کس لیے ہے؟ تو ایمان شرط ہے. اسلام تو لانا ہی لانا ہے، مسلم تو بننا ہی بننا ہے، اپنے آپ کو سلیمہ سپرد تو کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے. سب مسلمان کیا ہے؟ اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا، جھکا دینے والا، مطیع، فرما بردار، سلیمہ. یعنی کسی اور چراہ گاہ میں ایسا جانور جو کسی اور چراہ گاہ میں منہ نہ مارے، کہیں اور نہ جائے. ٹھیک ہے. ندان کا مطلب یاد ہے نا، ندن ایسا اونٹ جہاں منہ آیا وہیں پہ بھاگ گیا. تو سلیمہ کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ اچھا مسلمان تو ہونا ہی ہے، لیکن ایمان شرط ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے جب ہم کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ ٹھیک ہے کفار پہ، فاجر و فاسق پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ رحیم صرف کس پہ ہوں گے؟ ایمان والوں. اس دن یہ نہیں چلے گا، اس دن ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اور اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اتنی بڑی بات، جو بہت سارے کوشچن تھے، بہت سارے ہمارے ذہنوں میں سوالات تھے، اللہ تعالیٰ کیسے یہ کریں گے؟ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں جلا سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے. کوئی ماں اپنے بچے کو جلا سکتی ہے؟ نہیں جلا سکتی نا. اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ اللہ پہ آسان ہے. تو عمل صالح اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے. آپ ایمان لے آئے ہیں، اسلام میں آ گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے عمل صالح نہیں کیے، اس کے باوجود آپ وہی کچھ ہی کر رہے ہیں، پھر بھی سود، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جو کچھ چل رہا ہے، غیبت اور مکاریاں اور یہ سب کچھ 2 نمبریاں چل رہی ہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں. عمل صالح وعامل الصالحات، یہ شرط ہے. اچھا خوشخبری دی جائے گی مومنین کو، وہ لوگ یعملون الصالحات جو عمل صالح کرتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں آپ کیسے اللہ نے کہا ہے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، کہ یہ کہ بے شک، انا لہم، انا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر شارٹ میں آ رہا ہے تو انا ہوگا، اگر سینٹر میں آ رہا ہے تو انا ہوگا. ٹھیک ہے، میننگ ایک ہی ہے. انا لہم، کہ یہ کہ بے شک، لہم واسطے ان کے، اجرن، یہ کہ کے لیے بھی آ رہا ہے، اجرن اجر ہے، بدلہ ہے، حسنا اچھا، یعنی بہشت کا بدلہ اچھا. یعنی جتنا آپ اچھا کریں گے آپ کو اتنا ہی اچھا بدلہ ملے گا. آگے چلتے ہیں. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین وہ دور رہیں گے، فیہ اس میں، وہ رہیں گے، ماکثین وہ رہیں گے، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیش. اچھا ماکثین میں جو ہے کہ ہمیشہ کسی چیز میں رہنا، ماں وہ جو، ماکثین، اس کے میننگ کو ہم انشاءاللہ پینڈنگ پہ رکھتے ہیں کیونکہ میں نے بھی اس کو بھی دیکھنا، تو پھر ہم دیکھیں گے. وہ رہیں گے اس میں، فیہ اس میں، ابدا، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنت کی طرف، ہمیشہ ہمیش. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ اور ڈرائے ان لوگوں کو. یہ کس کی طرف بات جا رہی ہے؟ قیمن، سیدھا ہے قرآن، تاکہ وہ ڈرائے. ٹھیک ہے، عبد بھی ہو سکتا ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی قرآن کے ذریعے ہی، ہم نے رجوع کہاں کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، قالوا جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، بنا لی اللہ نے اولاد. ایسے بھی کر سکتے ہیں، ولد تو ویسے بیٹے کو ہی کہتے ہیں، ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا. اگر آپ تاریخ میں جائیں نا، تاریخ میں دیکھیں تو کئی طرح کی چیزیں آئی ہیں. جیسے ملائکہ کے بارے میں آیا، اناسا کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. ان کے بارے میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک، تو ابھی اس پہ بدستور قائم ہے. اور جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں سن رہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صرف 4 لوگوں نے یہ بات کہی تھی،
اور پھر اس کے بعد یا تو رجوع ہوا یا توبہ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن تاریخ میں 4 لوگوں نے، اور کئی جگہوں پہ آتا ہے صرف ایک شخص نے یہ بات کہی تھی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہود اس سے مستثنا ہیں، شرک سے کہا جاتا ہے۔ واللہ علم، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اکثر سننے میں تو یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن اب یہ ریکارڈڈ ہے، 4 نے بھی کہا، تو آپ دیکھیں کہ یعنی اس کے باوجود بات آ رہی ہوتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کی بات ہمیں کیسے پتہ چلی۔ اچھا، اللہ کی اولاد، استغفر اللہ العظیم، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ کئی جگہوں پہ یعنی اس کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، استغفر اللہ العظیم، حالانکہ اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ وہ میری تکذیب کرے۔ اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اس کی تکذیب، اس کا میری تکذیب کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی جس طرح اس نے مجھے پہلے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور مستند حدیث ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ جی، اور بس یہ ہوا۔ بہرحال مخاطب کون کون ہے؟ نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اور کون کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اور اس میں اس وقت دور حاضر میں مخاطب کون ہے؟ ہاں، جو بھی اس طرح سے سوچ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے۔ اگر یہ شرک کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے شریک بناتے ہیں نا، لیکن اتخذ اللہ ولدا بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ جی، تو جی، عین غین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے۔ کبرت کیوں آیا؟ کبرت تثنیہ مؤنث، ٹھیک ہے، ہاں جی، اکبر بھی آیا پہلے، کبیر بھی آیا لفظ فتنہ کے بارے میں، لیکن یہاں پہ کبرت آیا ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ لفظ ایسا چینج کیوں آ رہا ہے، کبیر آیا، اکبر آیا، آپ پہلے پڑھ چکے فتنوں کے بارے میں، تو لیکن کبر مقتن عند اللہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کبرت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ بات کی طرف اشارہ ہے، مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ جو صیغہ ہے۔ کبرت بڑی سخت، کلمتن بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے، مضارع کا صیغہ ہے، جو نکلتی ہے، نکلی ہے نہیں، جو نکلتی ہے، تخرج جو نکلتی ہے، نفاہم ان کے منہوں سے، فمن منہ، یہ جو ماؤتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وجہن تو چہرہ ہوتا ہے نا، فمن فن ایسے کر کے بھی الفاظ آتے ہیں، تو افواہہم ان کے منہوں سے، یہ والی بات کہی گئی ہے کہ افواہہم کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی وہ سوچ سمجھ کے ایسی بات کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے منہوں سے اکثر کئی باتیں ایسے بلا وجہ ہی نکل جاتی ہیں، تو اللہ نے اس اسلوب کو بیان کیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بات ہے جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، نہ وہ دماغ کو استعمال کرتے ہیں، نہ وہ دل کو استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ کسی چیز کو نہیں، اپنے منہ سے جو آیا وہ بک رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، قالوا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے، ان یہاں پہ نہیں کے لیے آ رہا ہے، کیوں بلا آگے اللہ آ رہا ہے، ان نہیں کہتے، یقولون وہ کہتے، الا مگر کذبا جھوٹ، محض جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ فلعلک، پس شاید کہ آپ، لعلہم
لعلہ کا اکثر جہاں پہ مطلب آتا ہے شاید کے لیے ہی یوز ہوتا ہے عربک، یعنی گرامیٹکلی جو اس کا استعمال ہے وہ لعلہ وہ شاید کے لیے یوز ہے. میں الگ سے لکھ دیتی ہوں، لام عین لعلہ شاید، یہ بہت کم ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لعلہ پکا بھی آتا جب ہم صرف النحو پڑھا کرتے تھے. لعلہ فلعلک لعلک، ٹھیک ہے، 3 لفظ ہیں، فلعلک فلعلک، پس شاید کہ آپ باخیون ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اصل میں باخا کہتے ہیں، باخیہ کہتے ہیں کہ جب انسان غم کی وجہ سے فوت ہو جائے، غم کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، مر جائے. کئی لوگ آپ نے دیکھا ڈپریشن میں چلے جاتے، اس کا مطلب ہے ڈائی فرام ڈپریشن، یعنی آپ نے دیکھا کہ ڈپریشن میں یہ جو سوسائڈ کرتے ہیں یہ کیسے جاتے ہیں، یہ ڈپریشن میں جا کے مر جاتے ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا اتنی تکلیف پہنچی، غم کوئی پہنچا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ ہے باخیون کا لفظ، باخیہ، تو اس لیے باخیون کا لفظ لیا آیا ہے کہ شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا، اپنی جان کو، علی آثارہم، یعنی غم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے ہم پڑھتے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے. آثارہم کا لفظ کیوں آیا؟ آثارہ کسے کہتے ہیں؟ نشانات کو، یعنی آثارہ کا جو لفظ ہے نشانات کے لیے. کیسے کہ جب وہ چلے جاتے آپ کا انکار کر کے، مثال کے طور پر ایک مجلس لگی ہے، آپ تھوڑا سا اگر وہ سینیریو بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ واز کر رہے ہیں، بیچ میں ہی بیٹھے ہوتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ کیا کہا گیا، بیچ میں ہی تو بیٹھے ہوتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو انکار کر کے چلے جاتے، تو ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے، ان کے قدموں کے نشانات پر، یہ لفظ ہے علی آثارہم. قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ یعنی کوئی شخص آپ کا انکار کر کے چلا گیا، آپ کا نہیں انکار کیا، آگے بھی بات آ جائے گی، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی کو اس لیے غم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں آپ کی بات کا، ہمیں غم کیا ہوتا ہے بات نہیں مانی، اس نے میری بات نہیں مانی، نہیں، اس نے اللہ کی تکذیب کی. تو علی آثارہم صرف اس وقت میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی شخص آپ کا انکار کر کے آپ کو ریجیکٹ کر کے چلا گیا، آپ اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات کہہ کے چلا گیا اور آپ چپ کر کے اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے علی آثارہم، ان کے اثر، ان کے نشانات، ان کے پیچھے، ان کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کے. اچھا، علی آثارہم، ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جب کبھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی گئی، آپ کے کسی بچے نے بالفرض نہیں مانی، مثال کے طور پہ بچوں سے زیادہ تکلیف ہوتی جب، تو یہ کون تھے؟ یہ آپ کے اپنے ہی تو تھے، آپ کے تائے چاچے تھے، آپ کے کزن تھے، آپ کے سارے قبیلے کے لوگ تھے. تو جب چلے جاتے تو گھلتے. غم میں گھلنا، باقیوں نے ایک اور بھی مطلب لکھ لیجئے گا، بلکہ غم میں گھلنا، سوری نو 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 یہ نہ لکھیے گا، غم میں گھلنا اور چیز ہے. علی آثارہم، ان کے قدموں کے پیچھے، ان کے پیچھے، یعنی لم یؤمنوا، اگر نہ ایمان لائیں وہ، اگر یہ کہ اگر لم نہیں، یؤمنوا ایمان لائیں، بہذا الحدیث، اس بات پر، اس کلام پر، اسفا، رنج کے مارے، غم کے مارے، یہ ہے اسفا، غم میں گھلنا. اللہ کے نبی اس لیے غم نہیں کرتے تھے کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں تو اس لیے برا لگتا ہے نا کہ میرے بھائی یا بہن نے، میری بہن نے میری بات ہی نہیں مانی. میں کہتی ہوں میری بات نہیں مانی. اللہ کہہ رہے ہیں ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. حدیث کس کو کہا گیا یہاں پہ؟ قرآن کو، اس کلام کو. میں دوبارہ اس کو پورا بلکہ با محاورہ اس کو پڑھوں گی تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے اس آیت کی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہ
بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، یعنی اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ خود اپنے محبوب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غم میں نہیں آتے تھے کہ ان کی تکذیب کی جا رہی ہے، نہیں، اس چیز کی تکذیب کی جا رہی ہے لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسفا کیا ہے؟ اسفا کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نہیں پہلے تو نہیں، درس میں ہی پڑھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کے لیے آیا، یا اسفا، ہائے افسوس، یہ افسوس کے لیے آتا ہے، آپ بھی عربک میں کہہ سکتے ہیں یا اسفا، ہائے افسوس۔ افسوس انتہائی غم اور انتہائی غصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں جسٹ غم کے لیے۔ جب کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، یا گم ہو جاتا ہے، یا تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ گم ہو جانے کے میں نے اس لیے کہا تھا کہ یوسف گم ہو گئے تھے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، یا وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو پھر اسفا ایسی صورت میں نکلتا ہے، یا اسفا، ہائے افسوس، ٹھیک ہے؟ یہ غم میں گھلنا، اسفا اس لیے آتا ہے۔ رنج کر کر کے، غم کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، اس کلام پر۔ یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور مجھے نا یہ بڑا اچھا لگا تھا، اس لیے میں آپ کو بار بار اس کی طرف لے کے آ رہی ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ انا جعلنا، بے شک جعلنا بنایا ہم نے، ما علی الارض، ما جو علی الارض زمین پر ہے، زینت اللہ، زینت آرائش، لہا واسطے اس کے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، ایہم کہ کون ہے ان میں سے، ایو میں اس کو سیپریٹ کر کے لکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایو ایسے لکھتے ہیں، میں نے پہلے میں ہم لکھا تھا ایو اور ہم پلس ہم، ٹھیک ہے؟ ایہم، اچھا کون ان میں سے، ایو کون، ہم ان میں سے، یعنی وہ سارے، کون ان میں سے۔ اچھا ایہم کہ کون ان میں سے، احسن زیادہ اچھا کرنے والا ہے، عملا عمل، اچھا کرنے والا ہے عمل۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہم نے، تحقیق بنایا ہم نے، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ آرائش، زینت واسطے اس کے لیے، لہا سوری لنبلوہم تاکہ، لہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اور ہے بھی تانیث میں، منس میں، دیکھیے گا ذرا غور کیجیے گا، آرائش کس کی ہے، زمین کی ہے، الارض آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ارض ہے نا، یہ جسٹ یہ ارتھ کے لیے نہیں ہے، اس کو کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ یہ جسٹ ارتھ نہیں ہے، یہ ارض جو ہے یہ پوری کی پوری جتنی بھی کائنات ہے، جتنی اس میں گلیکسیز ہیں، سب کے لیے ہے ارض، اس کو کلیئر کر لیجئے گا۔ جسٹ یہ ارض جو زمین کو کہا جاتا ہے، یعنی زمین ہے ہمارے سیارے کا نام، ارتھ بولتے ہیں اس کو، یہ جسٹ ارتھ نہیں ہے، اس میں مشتری اور مریخ اور پلیٹو اور سب سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا الارض زمین کی طرف اس کا اشارہ گیا، لہا کا، اس کی ضمیر زمین کی طرف گئی ہے، لہا کی، آرائش اس کے لیے، اس کی آرائش ہے، زمین کی آرائش ہے یہ ہر چیز۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زینت میں بہت ساری چیزیں آ گئی جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مال بھی ہے، جانور بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یعنی زینت وہ تو شہوات میں آ رہی تھیں، لیکن یعنی اس طرح، خیر ایسے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اور چیز ہے، عورتیں زینت نہیں ہے، زمین کی زینت اور کیا، پہاڑ ہیں، اس کا سبزہ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا، شاعر کہتا ہے جو حسن ہے دنیا میں وہ صنف نازک سے ہی ہے۔ اچھا اس بات کو بھی ذرا دھیان میں ہی رکھیں، جس کی زینت چھپنے میں ہی ہے، ایسے کھلے رہنے میں نہیں ہے۔
نہیں ہے زمین کی زینت اور کیا، پہاڑ ہیں، اس کا سبزہ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے جو حسن ہے دنیا میں وہ اس صنف نازک سے ہی ہے. اچھا، اس بات کو بھی ذرا دھیان میں ہی رکھیں، جس کی زینت چھپنے میں ہی ہے، ایسے کھلے رہنے میں نہیں ہے. لِنَبْلُوَهُمْ کس لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ لوگوں کی، یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے وجہ کائنات، کائنات کی وجہ. اچھا، لفظ بھی پھر وہ نا فارسی میں بولتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ عربک سے ریلیٹ نہیں کر رہا، وہ تو آ گیا کائنات کا چہرہ. کہا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کائنات کس لیے بنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ الکائنات کہا جاتا ہے. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں کافی بحث ہوئی تھی، مطلب اس بارے میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کائنات بنائی گئی ہے. اللہ نے کہیں پہ یہ بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے. اس بات کو بھی کبھی کوئی آپ کے سامنے بالفر کہے یا شاعری میں یا اپنے نعتوں میں تو اس طرح کر کے، ہاں جی، جنہوں نے سنی ہو تو اس بارے میں کافی بات بھی ہوئی تھی کہ وجہ کائنات کیوں کہا جاتا ہے. آپ تعریف مداحت بیان کر رہے ہیں نا، حمد بیان کر رہے ہیں نا، حمد نہیں کہنا چاہیے، نعت پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ حمد اللہ کی ہی ہوتی ہے، تو نعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں وجہ الکائنات اور اس طرح کر کی باتیں آنی، تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کہیں آپ شرک تو نہیں کر رہے. یہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہی تھی. اللہ کرے لِنَبْلُوَهُمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں کہ اس لیے بنایا، زندگی اور موت حیات کو کس لیے بنایا؟ تاکہ وہ آزمائے. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. اس بار یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، لَجَاعِلُونَ، کرنے والے ہیں، ماں جو کچھ ہے، علیہ اس پر، پھر ہا کا اشارہ آیا زمین کی طرف، سعیدن، صاف میدان. سعیدن ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا، سعدن بھی پڑھا، ٹھیک ہے. اونچی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، پاک مٹی کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ میدان کا لفظ لیا گیا، میدان، چٹیل میدان، بلکہ نہیں، چٹیل آگے، جروزہ آگے ہے، بنجر، چٹیل، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جروزہ کہا گیا ہے کاٹنا، کھا کر صاف کر دینا. جرز، جرزن، کھا کر صاف کر دینا. اچھا، صاف چٹیل میدان. آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ اور زمین لائی جائے گی، اور یہاں پر سے پہاڑ اور ہر چیز، بلکہ کل ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ آ رہی تھی بات کہ فدکتا دکتا واحدہ. کل پتہ نہیں کسی کا سبق تھا، چل رہا تھا، آئی تھنک، ہاں، مناظرے والیوں کا تھا، تو ان کو میں سمجھا رہی تھی کہ کیا، وہ کہیں تھی یہ دکت الارض دکن، دکا کیا چیز ہے، تو کوٹ کوٹ کے ہموار کر دی جائے گی، بالکل پلین کر دی جائے گی. یہاں پہ کوئی درخت، کوئی سبزہ، کوئی نہر، کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل ہموار. اور اس زمین کی جگہ اور زمین لائی جائے گی، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ بھوری میدے کی طرح، اس طرح جس طرح بھورا آٹا ہوتا ہے اس طرح کی زمین ہوگی. تو اس لیے اس پر، اور ہم کرنے والے ہیں جو کچھ ہے اس پر صاف میدان، چٹیل. یعنی آپ دیکھیں، آپ اتنا خوبصورت گھر بناتے ہیں کھڑے ہو کے نقشے کے ذریعے، کتنے چاؤں سے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے چٹیل کر دینے والے، صاف کر دینے والے ہیں. یعنی زمین، یہ انسان کی اور لائف کی ایک حقیقت اور اس کا فانی ہونا بیان کیا جا رہا ہے. جروزہ. آگے چلیں، بتائیے، تھوڑا سا ایک بے شک آیت کر لیجئے، ٹھیک ہے. چلیں، ہاں جی، آگے آ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. ام کیا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور بلکہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ام حسبتا، کیا گمان کیا آپ نے، انا کے بے شک، اصحاب الکہف، اصحاب والے، غار والے، والرقیم، اور رقیم والے، تختیوں والے، تختی والے، کانو تھے، من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجب، عجیب. عجیب بھی ایک لفظ ہوتا ہے لیکن عجب اور چیز ہے. اچھا، کیا آپ نے گمان کیا کہ غار والے اور رقیم دونوں کا الگ الگ ذکر آیا، ٹھیک ہے. اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. حسیبہ نکلا ہے گمان سے،
اور اصحاب الکہف، کہف غار کو کہتے ہیں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیو کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں الرقیم کہا گیا ہے۔ تو الرقیم کے بارے میں آتا ہے کہ کئی اس کے ہے، ویسے تو رقیم کہتے ہیں جیسے رقم ہے نا، رقم، را قاف میم، رقم، رقم، آپ رقم کے لیے رقم کیوں یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، مال پیسہ، کیونکہ اس کے لیے بھی اکثر لکھا جاتا ہے، تو رقم کہتے ہیں لکھنے کو، تو رقیم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر لکھا گیا ہو۔ اس کے بارے میں بہت ساری ہیں چیزیں کہ کہا جاتا ہے یہ وہی غار والے تھے کہ ان کے اوپر جب انہوں نے تحقیق کی، ان کے نام جانے، اور جب آپ دیکھتے پڑھیں گے آگے کہ انہوں نے کسی نے مسجد بنانے کا ذکر کیا، کسی نے کیا، تو کتبے کے اوپر ان کا نام اور ان اصحاب کہف کا واقعہ تحریر کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ حروف عطف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، تو اس لیے اور بھی ہو سکتا ہے کہیں ہم بچپن میں غار والوں کا واقعہ سنتے رہے، 3 دوست جو تھے غار میں گئے، غار کے آگے پتھر آ گیا، وہ واقعہ کافی تفصیلی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو واللہ علم اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی کافی لمبی چوڑی ہے کہ ان کے بارے میں کیا اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے، میں بھی یہی ہوں، میں بھی کوئی اور ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ جو کتبے کی بات، کئی علماء کہتے ہیں کہ یہی بات درست ہے کہ جو اوپر ان کے کتبہ بنا کے لکھ دیا گیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کہ ان کی اس پہ پوری تاریخ، ان کی ہسٹری لکھ کے اوپر لکھ دی، جتنی بھی وہاں اس وقت ان کے نام وغیرہ کتبے والے، اس لیے کہا گیا۔ آگے کانو من آیاتنا، کہ تھے ہماری آیات میں سے، نشانیوں میں سے، عجبا، عجب، عجیب، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بات، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عجب، عجیب اور چیز ہے، اور عجب، جب عجب کا لفظ آتا ہے نا، عجب، ایک آتا ہے نا عجیب ہو تم، اور کہتا ہے کیا عجب بات ہے، اس میں تھوڑا سا مبالغہ آ جاتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا شان نزول اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں وہ واقعہ، اچھا، کہ اس میں نا انہوں نے کہا مشرکین مکہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند نعوذ باللہ من ذالک کر رہے تھے، تو ایک اور چال میں سے یہ بھی چال چلی کہ یہود کے علماء کے پاس گئے، اور وہاں پر جا کر کہنے لگے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آپ کی بکس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ اپنی بکس میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بیان کر رہی، کہ آپ کی بکس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ 3 سوالات ان سے کرو، اگر تو وہ آنسر دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر سچے نبی ہیں، ادروائز جو ہیں وہ نہیں، اگر نبی نہیں ہے تو پھر یہ آنسر نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ جاؤ پوچھو ان سے کہ غار والے کون ہیں، اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھو۔ اب اصحاب الکہف مشرکین مکہ، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین کہ جس نے مشرق سے مغرب سے سفر تک کا سفر کیا، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو ذوالقرنین کے بارے میں یعنی پوچھو۔ ذوالقرنین تو نہیں کہا گیا، مشرق و مغرب سے سفر کرنے والا کون تھا، کچھ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، واللہ علم۔ اور نمبر 3 پہ پوچھا روح کیا ہے، چونکہ روح ان سے کوئی میچ نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں کر دیا، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا واقعہ، اور وہ پہلے کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ والے واقعے، اچھا اس میں آپ وہ دیکھ لیں گے۔ یہ 3 چیزیں، 3 کوسچن، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں یعنی اتاق میں سے ہیں، یہ اکٹھی آ رہی ہیں، بلکہ اس کی ہم مزید تفسیر کریں گے کہ یہ کس طرح سے آئی ہیں۔ بنی اسرائیل، کہف سینٹر میں، اور پھر سورہ مریم، اس کا جو یہ پیئر بنا نا، اس پہ بھی بڑی بات ہوئی، بڑی بحث ہوئی ہے، اور بڑی اس میں بھی بڑی یعنی نئی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو ان کا پیئر بنا یہ کس لیے بنا ہے۔ ہاں جی، اصحاب کہف کے بارے میں، اور مشرق سے مغرب تک کا سفر کرنے والا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ 2 سینگوں والا کہتے ہیں ذوالقرنین کو، قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور ویسے وہ والا قرن نہیں، تو ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ تو اور تیسرا تھا روح کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا کہ میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا، 15 دن وہی نہ آئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے اس وقت انہوں نے کیا حال کیا ہوگا، تانے دینے لگ گئے
پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 15 دن بعد جب وحی آئی، آپ اللہ نے کیسے اپنے پیغمبر کو آزمایا. 15 دن تھوڑے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. یہ والا دن ابھی 24 گھنٹے ایسے گزریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اگلا دن چڑھ جائے گا. 15 دن وحی نہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تانے مینے دینے لگ گئے کہ تکذیب کرنے لگ گئے. اللہ جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے بتا دیا، وجہ بتا دی، آگے بھی آپ پڑھ لیں گے اسی میں، کہ انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن وحی نہیں آئی. اچھا بہرحال وحی لے کے آئے اور ساری جتنی بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس پورا اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور بنی اسرائیل میں پہلے روح کے بارے میں بھی یہ چیزیں بیان ہو گئیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کا شان نزول ہے. تو کہف کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ غار اور لوح والے یعنی رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجب ہیں. از اول فتیتو، جب آوا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھکان مأوا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ٹھکانہ نعوذ باللہ من ذالک میں اس وقت جہنمیوں کی بات کر رہی ہوں. مأوا بئس المثوی یعنی مأوا آوا، پہلے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، کسی کو جگہ دینا. تو اول فتیتو پناہ لی، ٹھکانہ بنایا. الفتیتو جوانوں نے، فتیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور فتیتن نوجوان، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ جو لفظ ہے نا یعنی یہ خاص طور پہ نوجوان کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ لونڈی غلام کے لیے بھی ہوا، لیکن جو ہے یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے. فتیتو نوجوانوں نے جمع ہے. الل کہفی غار کی طرف، یعنی اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا تھے کہ کچھ نوجوان تھے. فقالو، پس آگے چلتے، فقالو پس انہوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں، عطا سے، آتینا تو دے ہمیں من لدن کا اپنے ہاں سے، اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہیئ لنا اور مہیا کر، عطا کر، لنا ہمارے لیے. حیّ درست کو بھی کہتے ہیں، کسی کی حیت کو درست کرنا، مہیا کرنا. اچھا حیّ لنا مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا اپنے ہمارے معاملے میں، ہمارے کام میں، رشدہ درستی، ہمارے کام میں درستی کا سامان مہیا کر. بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اس سے پڑھتی ہوں کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے. یہ دعا بھی ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آپ کسی فتنے میں مبتلا ہیں، آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اگر نہیں یاد آ رہا تو آپ یہ پڑھ لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مائنڈ میں ان کو رکھ لیں کہ صحاب کہف نے بھی یہی پڑھا تھا اللہ سے دعا کرنے کے لیے. اچھا کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم کو دے اپنے ہاں سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی. کیا تھا یہ کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی رحمت پر بھروسہ کیا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے. یہ بات آئی ہوگی بادشاہ تھا اور اس میں کہ وہ مطلب اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہوگا یا شرک کرنے کا یا جو کچھ بھی ہے، تو وہاں سے غار میں آ کے چھپ گئے. اللہ نے ان کو برسوں سلائے رکھا، پھر وہ اٹھائے گئے اور لوگوں پر ظاہر ہوئے. یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا صحیح اندازہ کرنے والی تھی. دونوں جماعتوں سے مراد یا تو اصحاب کہف میں سے ہی دو گروہ ہیں یا اصحاب کہف اور ان کے قوم ملک کے فرما روا اور ان کے معاشر لوگ ہیں. اچھا بہرحال کہیں سے تو یہ چھپ کے جہاں سے بھی آئے اپنی جماعت سے اپنے لوگوں سے، تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اب ہم اور تحقیق کر کے تو استاد سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، رشدہ راستی، بھلائی، راہیابی، اس کے لیے بھی آیا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.